الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صدر انجمن، اساتذہ اکرام، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے توحید اور اس کی اہمیت. کیا آپ بتلا سکتے ہیں وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کے روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے شرمناک طریقے سے ہی دھونا گوارا کر لیا مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے صحابہ اکرام اس قدر تکلیف اٹھائے؟ جی ہاں میری بہنوں، وہ چیز ہے توحید. توحید کی دولت ہے. دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے سب کی بعثت کا صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. اسلامی بھائیوں اور بہنوں، توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا، اور شریعت میں توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو عبادت میں، ربوبیت میں اور اس کے تمام اسماء و صفات میں اکا مانا جائے. اگر اس کے علاوہ کسی کو نہ مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، اور اس کے نام اور اس کے صفات میں وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کسی کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے. اسلامی بھائیوں اور بہنوں، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی یہ زمانے میں سرفراز تھے، صاحب عروج تھے، لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان ہی شرک کی غلالتوں میں مبتلا ہو گئے، اسی دن سے مسلمانوں کی زوال کی کہانی شروع ہو گئی. علامہ اقبال نے کہا تو تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.